السلام علیکم عمر صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے۔ اور لاسٹ ٹائم ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ قرآن جو ہے امیوٹیبل ہے، یعنی اس میں تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ مجھے یاد نہیں پڑتا، کچھ دلیل پیش کر آپ صحیح کہتے ہوں گے۔ جی سر، کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ میں یو ایس سے ہی کال کر رہا ہوں، فلوریڈا میں۔ جی سر بولیں۔ تو میں اسکرین شیئر کر کے دلیل پیش کر ہی رہا تھا۔ آپ نے کہا کہ یہ نمبروں کے ساتھ کھیل ہے، تو آپ پہ بھی الزام لگا سکتے ہیں کہ وہ آپ آیات کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو اس یہ کوئی آرگیومنٹ نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے کہ نمبروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ رشاد خلیفہ کا ڈبہ لگا کے بند کروا دیا، تو میرا نہیں خیال کہ یہ صحیح طریقہ ہے۔ اس کی بعد میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے یوٹیوب میں، اور میں چیٹ میں یہاں پہ شیئر بھی کر دوں گا، اور آپ کی آپریٹر سے میں نے شیئر کر لی ہے تفصیل سے۔ اگر آپ ہاں ٹھیک ہے، اسکرین شیئرنگ بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ کو تفصیل سے دیکھنا ہے تو دیکھ لیجئے، اس میں ڈیٹیل میں نے ساری چیزیں پیش کی۔ بتائیں نا بھائی صاحب، بتائیں آپ کے کیا آرگومنٹ کیا آپ؟ تو بیسکلی آرگومنٹ یہ ہے کہ آئی ٹی میں آپ کا فرقہ کیا؟ آپ فرقہ کیا آپ کا؟ میں مسلک سے تعلق فرقے کو فالو نہیں کرتا ہوں، میں فرقے کو پہلے میں سنی تھا، اب گیا سنیت میں نے چھوڑ دی، اور پھر میں نے شیعہ کی طرف اس آرگیومنٹ۔ تو پہلے تو یہاں لاسٹ ٹائم تو میں نے بتایا تھا، شاید بھول گئے، کہ میں پہلے ہندو مذہب کا تھا اور میری فیملی اب بھی ہندو ہے۔ میں نے وہ سب چھوڑ دیا، پھر کچھ 23 سال میں نے سنیت میں گزاری، اور اس میں عقیدہ اور فقہ کا اجازت ملی تو میں سکھا رہا تھا کچھ 8 سال کے لیے۔ پھر شیعوں کے بارے میں مجھے معلوم پڑا، تو وہ سوالات جب میں نے اٹھائے، سنیوں کے پاس جواب نہیں تھی، تو میں نے وہ چھوڑ دیا، اور پھر میں شیعوں کے ساتھ میں نے کچھ فالو اپ کیا کچھ عرصے، اور پھر وہاں پہ بھی مجھے وہی اینڈ آف دا روڈ جا کے وہی ملی، قرآن مکمل نہیں ہے، اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہمارے حوالے سے حدیثیں لے لیں۔ پھر وہ سب چھوڑ کے میں نے آخر میں قرآن اپنے آپ ہی پڑھنے شروع کر دیا۔ یعنی ہمارے ایک چھوٹی سی گروپ ہے، ہم بیٹھ کے قرآن۔ تو اگر یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں صرف قرآن کافی ہے، قرآن کے علاوہ اگر کوئی اور چیز لے لیں تو مذہب باطل ہے؟ ہاں، یہ ہم مانتے ہیں۔ کس نے بولا یہ کس نے بولا؟ قرآن خود تو کہہ رہا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے بالکل صحیح ہے، صحیح۔ تو وہ میں مانتا ہوں کہ قرآن کے کچھ آیات ایسے ہیں جو خاص لوگوں کے لیے نازل ہوئی ہیں، جیسے خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ سب کے لیے، وہ سب کے لیے کہ بھئی ما آتاکم الرسول فخذوہ۔ یہ دیکھیں، آپ کہتے ہیں میں قرآن کو فالو کرتا ہوں، قرآن کے علاوہ اگر کوئی مذہب کہہ دے کہ قرآن کے علاوہ حدیث بھی ہے، اس کو مانا تو مذہب باطل ہے۔ یہ دیکھیں، یہ ایک ایسا، میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں، ایسا پاگل پن ہے، ایسے مجنونانہ قول ہے، مجنونانہ سمجھتے ہیں نا، کہ بالکل اسٹوپڈ اسرشن، کہ بالکل یہ جواب دینے کے لائق نہیں ہے۔ یہ تو کسی کا عقیدہ نہیں ہے، نہ قرآن بھی یہ خود نہیں کہہ رہا، نا قرآن بھی خود یہ نہیں کہہ رہا، قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے علاوہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اتباع نہ کرو، بالعکس فرما رہا کہ اتباع کرو حدیث کی۔ بالکل دکھا دیجئے وہ حدیث کا لفظ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اور اللہ کے علاوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی طاعت واجب ہے، اولی الامر کی بھی طاعت واجب ہے۔ حدیث کے لفظ کہاں نکالا آپ نے وہاں؟ جب آپ دیکھیں، جب آپ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے، یعنی وہ جو کہیں گے وہ واجب ہو جائے گا نا۔ جب کہیں گے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع واجب ہے، یعنی جو ان کا عمل ہوگا انہی جیسا عمل آپ کو کرنا پڑے گا، تو ان کی عمل حجت ہے، ان کا قول حجت ہے، ان کے عمل کو عام حدیث کہتے ہیں، ان کے قول کو، ان کے فعل کو حدیث کہتے ہیں۔ وہ آپ لوگ کہتے ہیں، اس کا مطلب نہیں کہ قرآن کہتا ہے۔ وہ جب قرآن کہہ رہا ہے اس کی اطاعت کرو بھائی، وہ کیسے اطاعت کریں گے اگر اس کے قول پہ عمل نہیں کریں گے نا؟ اگر آپ کو کسی شخص کی اطاعت کرنی ہے، اس کے قول پہ عمل نہیں کریں گے تو کس پہ عمل کریں گے بھائی؟ کس طرح اس کی اطاعت کریں گے؟ اگر وہ سامنے ہوگا تو آپ کریں گے نا، ورنہ آپ قرآن پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ اگر سامنے نہ بھی ہونا، اگر اس کا قول ہے، اگر اس کا قول، اللہ بھی تو سامنے نہیں نا، اللہ بھی تو سامنے نہیں۔ جس طرح آپ کے پاس قرآن موجود ہے، جس طرح آپ کے پاس قرآن موجود ہے، حدیث بھی اسی طرح موجود ہے۔ اگر آپ کہیں صرف سامنے والے کی ہم کریں گے، اگر آپ کہیں کہ ہم صرف سامنے والے ہوگا تو ہم اطاعت کریں گے، یہ تو قرآن تو نہیں کہہ رہا کہ تم صرف سامنے والا ہوگا تو اطاعت کرو۔ قرآن فرما رہا ہے کہ اب تم وہ سامنے ہو یا نہ ہو اطاعت کرو، وہ سامنے ہونے کا شرط ہی نہیں ہے۔ سامنے ہونے کا شرط تو اللہ بھی سامنے نہیں ہے۔ اور آپ دیکھو بھائی، یہ جو آپ نے مذہب ہاپنگ شروع کر دیا نا، مذہب جمپنگ، ایک مذہب سے دوسرے مذہب، یہ میں آپ سے کیا عرض کروں، یہ 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال کا بچہ ہو نا، میں اس کو سمجھا دوں وہ فوراً سمجھ جائے گا۔ جب اللہ نے کہہ دیا کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانو، یعنی اس کی بات حجت ہے، فرمایا نا کہ بات مانو ان کی، ان کے فعل کو مانو، ان کے فعل جیسا انجام، اور آپ کے تم نہیں مانتے بھائی، تو پھر اس کا مطلب قرآن کو نہیں مان رہے نا۔ کیا قرآن میں ہے
کہ جو رسول کی باتیں ہیں وہ قرآن میں ہے کیا؟ نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا کلام ہے، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے قرآن مجید۔ تو اللہ نے نہیں کہا کہ یہ کہو، آپ کو کیسے معلوم پڑا کہ نبی نے یہ کہا کہ نہیں کہا؟ قرآن میں کہا کہ یسألونک، اور جیسے آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ اللہ نے کہا؟ پوچھتے ہیں تم سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لایا نا، تو تبھی ہمیں پتا کہ اللہ کا کلام ہے۔ تو حدیث ہمیں کیسے پتا ہے؟ کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ یہ، جیسے ہمیں یقین ہے کہ اللہ کا کلام، اسی طرح ہمیں یقین ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، ٹھیک ہے نا، ہمیں یقین ہے۔ نہیں، ایک چیز آپ ثابت کر سکتے ہیں، دوسری چیز صرف آپ کے پاس یقین، دلیل کے ساتھ یقین ہے نا، بلا نہیں ہو جاتا۔ اب دیکھو بھائی صاحب، اس طرح یقین نہیں ہوتا بغیر دلیل کے یقین، یا جب ہم کہتے ہیں یقین ہے یعنی بلا شک دلائل موجود ہیں، غیر قابل متزلزل دلائل موجود ہیں، سمجھ میں آ رہی نا؟ یقین اس طرح ہو ہی نہیں سکتا کسی انسان کو کہ دلیل ہے نہیں، پتہ ہے نہیں، یقین ہو گیا، ایسے یقین نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا، ایسے بہت سارے لوگ وہ آپ جیسے کرتے ہوں گے نا، وہ آپ جیسے ہوں گے، ہم نہیں کرتے بھائی، ہم بغیر دلیل کے کسی بات کو نہیں مانتے بھائی، ہم بغیر دلیل کے وہ آپ میں آپ سے کہ دلیل پوچھ رہا ہوں، میرے بات کے بیچ میں نہ بولیں پلیز، ایک دوسرے کے بات کو نہ کاٹیں پلیز، ٹھیک ہے نا؟ وہ آپ کرتے ہوں گے نا، آپ بار بار کاٹ رہے ہیں، ہم بغیر کسی دلیل کے بات کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا؟ آپ تو کہتے ہیں کہ ہم قرآن کے علاوہ کسی چیز کو مانتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی چیز ثابت ہو جائے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول و فعل ہے، یہ حجت ہے یا نہیں ہے؟ آپ مانتے ہیں نا؟ اگر ثابت ہو جائے کہ ان کا فعل ہے یا ان کا قول ہے، وہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ آپ پوچھ رہے ہیں، میں جواب دوں کہ suppose something is proved that it is from رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرض کریں، تو آپ اس کو مانیں گے نہیں مانیں گے؟ وہ اس کو بھی نہیں مانیں میں اس پہ جانچ کروں گا، پہلے وہ ہو گیا تو ماننا پڑے گا۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا یہ موقف کہ ہم قرآن کے علاوہ کسی چیز کو نہیں مانتے، آپ نے خود اس کا انکار کر دیا 2 منٹ میں۔ نہیں، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ اگر وہ کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ، دیکھو بھائی صاحب، اگر کوئی چیز ثابت نہیں ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے یا نہیں ہے، ہم نہیں کہتے اس کو ماننا ضروری ہے، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ثابت ہو جائے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اقوال ہیں، اس کو ماننا واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا موقف جو شروع میں آپ نے بتایا نا، وہ تو اس سے آپ پلٹ گئے نا، وہ تو ایک بالکل پاگل انسان کا موقف ہے کہ بالکل اس سے بات کرنا ہی بیکار، کہ کہتا ہے قرآن کے علاوہ کسی چیز کو مانتے ہی نہیں جی، حالانکہ قرآن خود کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتباع کرو، فالو کرو، اور آپ کہہ رہے تھے سامنے ہوگا تو اتباع کریں، اس سے پھر آپ نے آپ کو کانٹرڈکٹ کر دیا ہے، آپ نے آپ کو ابھی کانٹرڈکٹ کر دیا ہے۔ چلے بھائی، معاف کرو بابا جی معاف کرو، آپ تم کہہ دو، آپ کا ادھر آئے تھے قرآن کو کمپلیٹ ثابت کرنے کے، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو لاسٹ ٹائم میں نے آپ کو اسکرین شیئرنگ سے دکھایا تھا، تو سب سے پہلے ایک ہے کہ ہمارے یہاں IT میں ایک کانسیپٹ ہے چیک سم کا مطلب ہے کہ کچھ چیزیں ایسے ہوتے ہیں جو جیسے ڈیٹا ٹرانسمیشن میں ہوتا ہے، جب پیکٹس ٹرانسمٹ ہوتے ہیں تو ہر پیکٹ میں ہیڈر ہوتا ہے، جس کے بارے میں قرآن میں کتنی صورتیں ہیں بھائی؟ قرآن میں کتنی سورہ ہیں؟ 114، اس میں سے کتنے مدنی ہیں؟ مجھے نہیں پتا مدنی کتنے ہیں، مکی کتنے ہیں، تو کیوں نہیں معلوم؟ آپ اگر نمبرنگ پہ چلتے ہیں نا، تو وہ بھی اس سے فرق پڑتا ہے کہ ہاف مدنی ہونا چاہیے، جب آپ نمبرنگ پہ چلتے ہیں نا کہ بالکل اس میں سیمیٹری ہونا چاہیے، کہ اس میں مماثلت ہونا چاہیے، تو ہاف، دیکھیں یہ جو آپ باتیں کہہ رہے ہیں نا، قرآن میں بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں سیمیٹری نہیں ہے، بعض جگہوں پہ آپ کو سیمیٹری ملتا ہے، بعض جگہوں پہ نہیں ملتا۔ اب قرآنی سوروں میں قرآن میں کوئی ایسا ہے کہ بھائی اس کا بالکل آدھا مدنی و آدھا مکی، آدھی صورتیں مکی ہوں آدھی مدنی، کچھ بھی نہیں اس طرح بھائی، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ بھائی صاحب صرف اس جگہوں پہ جائیں جہاں پہ آپ کو سیمیٹری ملتا ہے، تو لازمی بات ہے یہاں پہ سیمیٹری، یہاں پہ سیمیٹری، یہاں پہ یعنی مماثلت ہے، مباشرت ہے، دو سے قابل تقسیم ہے، اور ان سب جگہوں کو چھوڑ دیں جہاں پہ مماثلت نہیں ہے، جہاں پہ سیمیٹری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو چھوڑ دیں، اس کو آگے نہ لائیں، تو لازمی بات ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ تو بڑی، اسی لحاظ سے یہ جو ہے یہ معجزہ ہے۔ تو ان مقامات پہ جہاں پہ سیمیٹری نہیں ہے، اس کا پھر کیا کریں گے؟ وہ اللہ کا کلام نہیں ہے، غلطی ہوگی اللہ سے۔ اللہ نے قرآن کا آدھا مدنی نہیں ہے، آدھا مکی نہیں ہے، یہ بتاؤ ہمیں۔ آیات کے نمبرنگ کیوں آدھا مکی، آدھا آیات مدنی ہونے چاہیے، آدھا مکی ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ نصف ہونا چاہیے، کیوں ایسا نہیں ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں نا 23 سال ہے، 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں، تو اس میں تناسب ہونا چاہیے، پروپورشن ہونا چاہیے کہ 20/23 ہر جگہ قرآن میں یہ فیکٹر، یہ پروپورشن ہر جگہ قرآن میں یہ تناسب ہونی چاہیے کہ یہ اتنا قرآن کا مدنی ہے، حالانکہ اس طرح نہیں ہے، صورتیں بھی اس طرح نہیں، آیات بھی اس طرح نہیں، اور پورا قرآن میں جو ہے آپ کسی صورت کو اٹھائیں اس میں مدنی آیات ہے، کسی میں دیکھیں مکی آیات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ چیزیں جو آپ اس طرح سیمیٹری جو ہے نا، آپ شیکسپیئر کا ایک پلے لے لیں، شیکسپیئر کا بھی ایک پلے لے لیں، اس میں جو سیمیٹری وہاں پہ آ جاتے ہیں، صرف اس کو نکال دیں، وہ بھی آپ کے لیے میریکل نظر آئے گا، معجزہ نظر آئے گا، اور ان چیزوں کو چھوڑ دیں جہاں پہ سیمیٹری نہیں ہے، جہاں پہ تناسب نہیں ہے، اس کو نظر انداز کریں، تو لازمی بات ہے وہاں پہ آپ کو یہی نظر آئے گا کہ بھئی یہاں پہ اعجاز۔ تو بھائی صاحب یہ جو آپ سیمیٹری کہہ رہے ہیں نا، قرآن کی سیمیٹری، اس کو کوئی نہیں مانتا، یعنی اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، علماء نے اس پہ ریسرچ کی ہے، اس کو ماننے والا کوئی نہیں ہے سوائے آپ کے، اور اسی طرح انٹرنیٹ میں جو کچھ جیسے لوگ ہیں نا، جو صرف کچھ چیزوں کو دیکھتے ہیں، باقی کو نہیں دیکھتے۔ آپ نے دیکھے ہیں وہ سیمیٹری والا جو میں بات؟ جی میں نے دیکھے، میں نے ابھی ویڈیو شیئر کی ہے، اس کو تفصیل سے دیکھ لیجیے۔ کوئی ضروری نہیں ہے، میں نے آپ سے بہتر کو دیکھا ہے، اب میں نے آپ سے بہتر سے دیکھا ہے، جو آپ میرے سوال کے جواب دے دینا تو پھر میں دیکھ لوں گا کہ قرآن میں کیوں آدھا مکی آدھا مدنی نہیں ہے۔
اگر سیمیٹری کی بات کر رہے ہیں آدم بتائیں. ٹھیک ہے, تو جو چیزیں آرگومنٹیشن میں ہوتی ہیں کہ یہ میں ایک چیز پہ بات کر رہا ہوں, آپ بات کو کہیں اور لے جا رہے ہیں. تو میں نے یہ کلیم کبھی نہیں کیا کہ ہر چیز سیمیٹری میں ہے, میں نے نہیں کہا تھا. میں نے کہا تھا کہ کچھ چیزیں سیمیٹری میں, کچھ چیزیں سیمیٹری ہر جگہ ہے بھائی. کچھ چیزیں آپ اقبال کا کلام بھی لے لینا, اس میں کچھ چیزیں آپ کو سیمیٹری مل جائے گی, وہاں پہ آپ کو سیمیٹری کچھ مل جائے گا وہاں پر. کچھ چیزوں میں مماثلت مشابہت مل جائے گا. اقبال کا کلام لیں, روزنامہ لے لیں, کوئی نیو یارک ٹائمز لے لیں, اس میں سے 10 ایڈیشن لے لینا, اس میں سرچ کریں, اس میں سیمیٹری کچھ میں حتمن مل جائے گا. اگر سیمیٹری ہے تو ہر جگہ ہونی چاہیے. اعجاز تو تب ہوگا کہ ہر جگہ ہوگا نا. قرآن کے مثلا 114 آیات ہیں, 114 صورتیں ہیں, اس میں سے 57 مکی 57 مدنی ہونی چاہیے, نہیں ہے. اس میں 57 مثلا 57 سورہ جو ہیں اس کے نام, ان کے نام حروف شمسیہ کے ساتھ ہونا چاہیے, 57 حروف قمریہ کے ساتھ ہونا چاہیے. اس طرح نہیں ہے بھائی, ٹھیک ہے, اس طرح ہے ہی نہیں قرآن مجید میں. ورنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلیم کیا. سیمیٹری دیکھیں, سیمیٹری کے جب آپ کلیم کرتے ہیں نا, تو وہ جگہ جہاں پہ سیمیٹری نہیں ہے اس کا آپ کیا جواب دے رہے ہیں مجھے بتائیں. آپ کے پاس اس کے پاس کیا ایکسپلینیشن؟ میں بات کر رہا ہوں نا, کر رہا ہوں جو یعنی اور بھائی اگر آپ ایسے کتاب لکھنا ناممکن ہے. سیمیٹری اگر ہر جگہ نہیں, جہاں پہ سیمیٹری نہیں ہے ادھر کیوں نہیں ہے بھائی؟ اس سے اس کا ڈسپروو نہیں ہوتا ہے. سیمیٹری پارشل سیمیٹری ہر جگہ مل جاتا ہے آپ کو. میں نے عرض کیا نا, پارشل سیمیٹری آپ کو حدیث میں بھی مل جائے گا, پارشل سیمیٹری میرے تقریروں میں بھی مل جائے گا, نیو یارک ٹائمز کے آرٹیکلز بھی مل جائے گا, وہ ہر جگہ پارشل سیمیٹری مل جائے گا لوگوں کو. آپ تلاش کریں نا کہ یہ آرٹیکل ہے, یہ آرٹیکل اس میں اتنے حروف ہیں, اس کو فلان عدد سے تقسیم کرو تو بن جاتا ہے. دوسرا آرٹیکل بھی یہی, تیسرا بھی یہی, چوتھا آرٹیکل, پانچواں آرٹیکل اس طرح نہیں ہے. وہ کہیں گے پر وہ سیمیٹری اس کو ہم چھوڑ, اس کو نظر انداز کریں گے. لیس دین 15 منٹ. تھینک یو سر, تھینک یو سر, تھینک یو سر. آپ جب آپ کے پاس اس سوال کے جواب ہوگا, اور جو قرآن میں آیت ہے, اور آپ کے پاس اس سوال کے جواب بھی نہیں ہے نا, قرآن مجید اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ آیت ہیں جو ہم تم پر حق سے تلاوت کرتے ہیں. اور قرآن کے حروف میں اتفاق بھی نہیں ہے. قرآن کے حروف کتنے ہیں یہ مختلف قراءات میں مختلف اعداد بنتے ہیں, ان کے مختلف اعداد بنتے ہیں, یہ بھی آپ کو نہیں پتا نا. تھینک یو سر, گڈ نائٹ, اللہ خدا حافظ. قرآن میں انکار نہیں کرتا کہ آپ کو کچھ جگہ پہ سیمیٹری ملے گا, لیکن بہت سارے جگہ ہیں جہاں پہ سیمیٹری نہیں ہے قرآن میں, جہاں پہ ادھر کیا کریں گے. دیکھیں, اگر یہ سیمیٹری کا ہونا یا قرآن کے اعجاز کی دلیل ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہوتی. اہل بیت طاہرین علیہ السلام بتائے ہوتے نا کہ قرآن اس لحاظ سے اعجاز ہے. اس کے نمبرنگ میں اس طرح نہیں ہے کہ ابھی لوگوں کو میتھمیٹکس سمجھ آتی ہے, پرانے زمانے کو نہیں سمجھ آتی تھی. پرانے لوگ بھی بڑے میتھمیٹکس میں بڑے آگے تھے. میتھمیٹکس میں اس طرح نہیں ہے. آپ گریک کے زمانے میں چلے جائیں, وہاں پہ میتھمیٹکس کافی ایڈوانس تھے. اور دیکھیں, کچھ میتھمیٹکس جو سمپل میتھمیٹکس ہوتے ہیں وہ سب لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے, سب لوگوں کو سمجھ آ جاتی ہے نا. قرآن میں اگر اللہ تعالیٰ نے اس میں میتھمیٹیکل لحاظ سے اس میں اعجاز رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر لے ہوتے. ان کی بڑی دلیل یہی ہوتی, کفار قریش سے کہہ دیتے بھائی کہ میرے قرآن میں اس طرح کے اعجاز ہے, دکھاؤ. ٹھیک ہے نا. انہوں نے ادعا نہیں کیا, عالم اسلام میں اہل بیت طاہرین علیہ السلام میں ادعا نہیں کیا. اس کے بعد علماء کی بعد دیگر آئے, اس میں بڑے بڑے میتھمیٹیشین بھی تھے علماء اسلام میں, انہوں نے ادعا نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. اور وہ بڑے ماہر تھے علم جفر کے, علم جفر اور جو عادات کے علوم ہوتے ہیں اس میں بڑے ماہر علماء گزرے, انہوں نے ایسا ادعا نہیں کیا, کہیں نہیں ادعا کیا. ابھی ہمارے زمانے میں کچھ بیوقوف لوگوں نے ادعا کیا ہے, وہ ڈسپروو بھی ہو گئے, اور ان کو ریکگنیشن نہیں ملی ہے. یعنی اس طرح نہیں ہے کہ ان کلیمز کو ہمارے دور میں علماء اور ریسرچرز محققین نے اس کو انالائز نہیں کیا. بالکل انالائز بھی کیا, اس کو ڈسپروو بھی کیا گیا نا. ٹھیک ہے نا. اس کی ڈسپروو کی سب سے واضح جگہ یہی ہے, وہ دلیل یہی ہے کہ جہاں پر آپ کچھ سیمیٹری نہیں ملتا اس کا آپ کیا کریں گے. اللہ کے پاس میتھمیٹکس کی کمی تھی, ٹھیک ہے نا, کہ ایک جگہ پہ سیمیٹری لگا دی, دوسری جگہ پہ بھول گئے جی, اس کو ہم نظر انداز کریں گے.